کہتے نہیں میرے گھر والے میرے سسرال میرے ساتھ محبت سے پیش نہیں آتے ہیں، میں ان کی خدمت محبت سے کرتی ہوں لیکن ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بیٹی اصل بات یہ ہے کہ عظمت بھی اسی میں ہے کہ حضور نے فرمایا سل من کا تاک، جو تجھ سے توڑے تم جوڑو، احسن من اساء الیک، جو تم سے برائی کرے تم بھلائی کرو، وہ نفرت کرتے ہیں تم محبت کرتے ہیں، اسی کا تو تمہیں بدلہ ملے گا قیامت میں۔ اور اللہ کے نام ہے یا لطیف ہو یا ودود، وہ چلتے پھرتے وضو ہو نہ ہو، پاک ہو نہ پاک ہو، پڑھتی رہو اور ان کی طرف دم کرتی رہو، اور دل میں یہی نیت ہوگی یا اللہ ہمارے گھروں میں آپس میں الفت و محبت پیدا فرما، الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ کہتے ہیں جو حکومت اسلامی تاریخ ہجری کا تحفظ نہیں کر سکتی، کیسے نہیں کر سکتی؟ یہاں تو وہی تاریخ ہجری ہے، آپ کے دماغ میں کوئی خلل ہے میرے خیال میں۔ یہاں جو اب مہینہ چل رہا ہے 1437 ہجری ہے، ہر جگہ کے آگے ہجری لکھ، کیسے تحفظ نہیں کر سکتی؟ لیکن تمہارے دل میں جو بغض ہے اس کو اللہ نکالے۔ یہ تم نے حرم بنایا ہے، حرمین الشریفین کی اتنی توسیع، اتنی خدمات، اتنی عمارات، اور اسی طرح حجاج کرام کے لیے اتنی خدمات، اتنی آرام۔ کبھی زندگی میں بھی دیکھا تھا کہ حاجیوں کے لیے ٹرین چلے گی، اور اگلے سال تو انشاءاللہ جدہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ بھی ٹرین چلے گی۔ تمہیں اپنے گھر میں بجلی نہیں ملتی ہے، تمہارے کیمپوں میں بھی ایئر کولر چلاتے ہیں، تمہیں اپنے گھر میں بھی ٹھنڈا پانی نہیں ملتا، یہ گلی گلی کے اندر ہر جگہ کولر رکھے ہوئے ہیں، اور پورے حرم کے ہر راستے میں ٹھنڈا زمزم رکھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود جو بغض ہے دل کے اندر وہ کیسے نکلے؟ وہ ایک بیوی تھی نا جی، وہ لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک بیوی اور ایک نوکر، وہ کبھی اپنے مالک کا احترام نہیں کرتے، بڑے سے بڑا پیر بھی ہو، ساری دنیا مانے، بیوی کبھی پیر نہیں مانی، چونکہ بیوی جانتی ہے نا، سب کو دیکھا ہوا ہوتا ہے پیر صاحب کا۔ تو ایک دن پیر صاحب کو غصہ آیا تو وہ جناب یہ ہے کہ گھر پر اڑتے ہوئے آئے، اور اس کے بعد میں کہا دیکھا تھا آج میں نے تمہیں اڑ کے دکھایا اپنی کرامت سے؟ انہوں نے کہا اچھا، میں دیکھ رہی تھی کہ اسی لیے ٹیڑھے اتر اڑ رہے ہیں آپ سے۔ وہ اس نے پھر بھی نہیں مانا۔ تم لوگوں نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ حرمین کی خدمت، ضیوف الرحمان کی خدمت، حجاج کی خدمت، کبھی آپ نے زندگی تاریخ میں سنا تھا کہ حاجی اترے تو ان کو پھول پیش کرو، اور حاجی جائے تو پھول پیش کرو؟ کبھی تم نے زندگی میں سنا تھا کہ حجاج جائیں تو ان کو قرآن پاک کے تحفے پیش کرو؟ تم نے کبھی سنا تھا کہ حجاج کرام حرم کے دروازوں سے نکلیں تو انہیں کھجوریں پیش کرو، انہیں بسکٹ پیش کرو، انہیں ہدایہ پیش کرو؟ لیکن بات وہی ہے کہ جب تک آدمی کے دل کی اصلاح نہ ہو، محبت کی نگاہوں میں تو زنگی مہجبی ٹھہرے، اور بغض کی نگاہوں میں نہ یوسف بھی اسی ٹھہرے۔ جن لوگوں کی نمازیں امام کعبہ کے پیچھے نہیں ہوتی ہیں یا نہیں وہ پڑھتے نہیں، انشاءاللہ ان کا حج بھی نہیں ہوتا، کیونکہ حج بھی تو یہی امام پڑھاتے ہیں نا۔ جب نمازیں نہیں ہوتی تو حج کیسے ہو جاتا ہے؟ اور میرا ایمان ہے کہ جن کی مکے اور مدینے میں نماز نہیں ہوتی ساری دنیا میں نہیں ہوتی، وہ وہاں بھی بلا وجہ پڑھتے ہیں بیچارے۔ کہتے ہیں جی کچھ علماء کرام کہتے ہیں تو یاجوج ماجوج کی فوج کب کی نکل چکی ہے۔ اگر ذوالقرنین کی دیوار ہوتی تو جدید دور میں نظر آتی۔ اللہ کے بندے یہ تو قرآن میں ہے، میں قرآن کو مانوں یا تیرے علماء کرام کو مانوں؟ وہ کوئی جہلاء کرام ہوں گے، علماء نہیں ہوں گے۔
جو یہ کہتے ہیں قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، یہ تو قرآن میں ہے، اور حضور نے حدیث میں، بخاری کی حدیث میں ہے، فرمایا کہ روزانہ وہ اس کو توڑتے ہیں، کھدائی کرتے ہیں، صبح جاتے ہیں پھر وہ دیوار بند ہو جاتی ہے۔ اب انہوں نے اتنا سوراخ کر لیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اب قیامت قریب آنے والی ہے، اور یاجوج ماجوج جب آئیں گے وہ ہم من کل حدب ینسلون، وہ تو دریاؤں پہ گزریں گے تو پانی پی جائیں گے۔ جدید دور میں آپ کو نظر نہیں آئی، اور کیا نظر آیا ہے آپ کو؟ پھول کے اندر جو خوشبو ہے کبھی نظر آئی ہے آپ کو؟ جدید دور میں تو وہ خوشبو بھی نظر نہیں آتی، جدید دور میں تو ابھی مشتری بھی ان کو نظر نہیں آیا، جدید دور میں تو ان کو زمینوں کے نیچے جہنم بھی نظر نہیں آئی۔ یہ کیا ہے کہ جدید دور اور جدید معلومات کیا ہیں؟ ایک معلومات اسباب کے ذریعے ہیں، میرے مدنی کے معلومات اللہ کے وحی کے ذریعے ہیں۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، سنت نہیں، حضور کا حکم ہے، جب امر ہو تو واجب ہوتا ہے، اور اس کا کٹانا جو ہے گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ 4 رکعت نماز کی آخری 2 رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، بالکل پڑھنی چاہیے۔ کہتے جی کہ یہاں حنفی مسلک کے کئی مدرسے کئی ہیں، یہاں تو ان کی یونیورسٹیوں میں باقاعدہ فقہ حنفی پڑھائی جاتی ہے۔ آپ کو دماغ بھی اللہ نے ایسا دیا ہو کہ بس صرف منفی سوچنا ہے، مثبت سوچ ہے ہی نہیں، تو اس کا ہم کیا کریں؟ یہاں الفقہ علی المذاہب الاربع یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، مدینہ یونیورسٹی میں بھی، ام القریٰ میں بھی، ہر یونیورسٹی میں۔ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، کفیل کا مسئلہ ہے، تو اللہ ہم کی حل کرے، ہم دعائی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ اگر 2 عورتیں وزٹ ویزے پر پاکستان سے آ رہی ہیں، پہلے ان کے ساتھ محرم بھی ہے کہ نہیں؟ اگر محرم نہیں ہے تو کیوں آ رہی ہیں؟ بہرحال وہ جتنے رشتہ داروں کے پاس آئیں گی تو جتنے آئیں ان کے لیے احرام ضروری نہیں ہے۔ احرام تب ضروری ہوتا ہے جب سیدھا مکے آدمی آئیں، وہ تو رشتہ داروں کے پاس جتنے میں آئیں گی، جتنے میں رہیں گی، پھر جب جتنے سے اللہ نصیب کرے گا عمرہ کر دیں گے، لیکن بغیر محرم کے سفر حرام ہے۔ جرابوں کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے، موزے ہوں اگر چمڑے کے تو ان پہ مسح علی الخفین، اور اسی طرح حدیث میں لفظ ہے سخینین، اتنی موٹی جرابیں ہوں کہ پانی بھی نہ جائے اور آدمی چل بھی سکے۔ اچھا، حضور کے زمانے میں نیلون کی جرابیں تھیں؟ اگر تھیں تو پھر تم ٹھیک کہتے ہو، صرف لفظ جراب تو نہ پکڑ لو نا۔ میرے یہاں اولاد نہیں ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پہ لکھ کے گلے میں ڈال، کوئی حل نہیں، قرآن ہے۔ قرآن اگر گلے میں ڈالا جائے یا قرآن جیب میں بھی رکھا جائے تو کیا منع ہے؟ میری بیٹی پہلے علاج بھی کرواؤ، چیک اپ کراؤ کہ نقص تمہارے اندر ہے یا خامد میں۔ اب نقص و خامد میں اور تبھی تم گلے میں ڈالے رہو تو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے حج کریں، حج بدل کریں، عمرہ کریں۔ میں نے ایک نیم کی ٹہنی توڑی تھی مسواک کے لیے، کوئی حل نہیں، لیکن 1-2 ریال پھر بھی خیرات کر دیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہاں سنے چاہیے، میں تو اس کی زبان ہی نہیں سمجھتا، وہ انگریزی میں تقریر فرماتے ہیں، آپ جانے وہ جانے، کوئی عالم تو ہے نہیں کہ میں اس کے بارے میں رائے دوں۔ ڈاکٹر ہے، کسی ڈاکٹر سے پوچھو، وہ
کسی علماء میں سے تو نہیں ہے، اس کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا تھا، میں نے یہاں قاری لگا کے اس کو پڑھایا ہے۔ وہ حدیث کا لفظ صحیح نہیں پڑھ سکتا تھا، میں نے یہاں استاد اور صحیح صاحب کی محنت کی، انہوں نے 3 مہینے اس کو گرامر پڑھایا۔ تو جس کے علم کا ہمیں پتہ ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو عالم مان لیں۔ باقی ڈاکٹر بڑے بڑے پیدا ہوئے ہیں دنیا میں۔ میرے موبائل میں قرآن پاک ہے، اذان بھی ہے، تو موبائل حمام میں اگر جیب میں ہو کوئی حاجت نہیں، کیونکہ وہ قرآن تو نہیں ہے نا، اس میں تو ایک جدید مشینری سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ حج کے دوران مجھے حیض آ گیا، میرا طواف زیارت تاخیر سے ہوا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ پتہ نہیں کس دن میں، بہرحال جب حیض آ جائے، جب تک عورت پاک نہ ہو اس وقت تک طواف زیارت میں دیر ہو جائے کوئی حاجت نہیں۔ ایک عورت کے ساتھ محرم کوئی نہیں ہے، عمرہ ادا کرنا چاہتی ہے تو عورتوں کے ساتھ چلی جائے گا مسجد عائشہ، جب اتنا بڑا سفر اس نے بغیر محرم کے کر لیا ہے، اللہ ہدایت دے۔ 60 سال عمر ہے تو چلو کچھ گنجائش ہو جائے گی۔ ایک آدمی نے نکاح کیا، عورت کا ولی نہیں تھا، تو بہرحال ائمہ حنابلہ اور شوافی کے نزدیک تو نکاح ہوتا ہی نہیں، لا نکاح الا بولی۔ امام صاحب فرماتے ہیں اس کو ہم زنا تو شمار نہیں کریں گے، لیکن دوبارہ وہ نکاح کریں ولی کی اجازت سے۔ میں 8 ذی الحجہ سے 13 دن مکے آیا، قیام مکے میں 20 دن رہا تو آپ مقیم ہو گئے۔ بس والے جدے سے لاتے وقت مدینہ جاتے وقت بسوں کو نماز کے لیے نہیں روکتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ ویسے بہرحال وہ روکتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک چونکہ جمع بین الصلاتین جائز ہے تو ظہر کے ساتھ وہ عصر پڑھ لیتے ہیں، پھر مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ روکتے نہیں، کیونکہ تمہیں تو اللہ نے اعتراض کے لیے بھیجا ہے نا۔ وہ جمعہ کے دن امام صاحب نے سجدہ تلاوت کیا، حاجی جب واپس اپنے گھر گئے انہوں نے پوچھا بھی کیا حال حوال ہے، انہوں نے کہا جی کیا مکے والے بدل گئے، فجر کی نماز 3 رکعت پڑھتے ہیں، اور جاہل کو پتہ نہیں کہ سجدہ تلاوت ہے، 3 رکعت نہیں ہے۔ شوال کے 6